السلام علیکم ایوری ون۔ ناول میرے مہرماں اسکلم نور بانو، ایپیسوڈ نمبر 2۔ حویلی پر صبح طلوع ہوئی تو پرندے اپنے رزق کی تلاش میں اپنے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے۔ ایسے میں میر آہل حویلی کی پشت پر بنی ایک لمبی پکی سڑک، جس کے اطراف میں دور دور تک کھیت کھلیان تھے، پر واک کر رہا تھا۔ ٹراؤزر کے اوپر ٹی شرٹ، جس کی آستین کونی سے کچھ اوپر تک ختم ہو جاتی تھی، پہن رکھی تھی۔ ماتھے پر ننھے منھے پسینے کی بوندیں جمع تھیں۔ وہ کافی دیر سے سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک تناور درخت کے ساتھ رکھے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ صبح کا وقت تھا، کسان کھیتوں کی جانب گامزن تھے۔ گاؤں کی ٹھنڈی تازی ہوا تازگی کا احساس دے رہی تھی۔ یہ سڑک خالی تھی، یہاں شہر جیسا ٹریفک بالکل نہیں تھا۔ 9 سال پہلے وہ جیسا اس جگہ کو چھوڑ کر گیا تھا، یہ جگہ آج بھی ویسی ہی تھی۔ کوئی بدلا تھا تو وہ میر آہل تھا، مگر کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب وہ خود بھی نہیں کھوجنا چاہتا تھا، ورنہ دوسری صورت میں بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر دور تک پھیلے سبززار کو دیکھتا رہا۔ ذہن میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں، مگر آنکھوں کو یہ منظر تسکین دے رہا تھا۔ بابا، یہ سب ہمارے کھیت ہیں؟ ننھے سے آہل نے میر رحمان سے سوال کیا تھا۔ کسان کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہاں آہل بیٹا، دور دور تک یہ جتنے بھی کھیت لہلا رہے ہیں، یہ سب ہمارے ہیں، انہوں نے میر خلیل کے ہاتھوں سے حساب کتاب کا کھاتا پکڑتے ہوئے جواب میں کہا۔ ہم یہاں اپنی حویلی پر آئیں گے جہاں آپ، میں اور امی ہوں گی، اور وہ حویلی ہماری اس حویلی سے بھی بڑی ہوگی۔ آہل نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا تو میر رحمان محض مسکرائے تھے۔ میر خلیل دونوں باپ بیٹے کو گفتگو کرتے دیکھ اپنے بھائی کے عقب میں مؤدبانہ انداز میں کھڑے بس آہستگی سے مسکرائے تھے۔ خلیل، پچھلے مہینے کا کھاتا مجھے ٹھیک نہیں لگا، حساب اوپر نیچے ہے، آئندہ میں خود اپنے کھیتوں کا حساب کتاب دیکھوں گا۔ تم جا کر کسانوں کی مزدوری دو اور ایک ایک حساب صحیح سے درج کرنا، میں دوبارہ چیک کروں گا، انہوں نے حکم صادر کیا۔ جی بھائی جان، جیسا آپ کا حکم، انہوں نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ فیصل کی کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کھیتوں کے درمیان درخت کے نیچے رکھی چارپائی پر بیٹھنے لگے۔ آہل نے گردن موڑ کر باپ اور چاچو کو دور جاتے دیکھا۔ ڈاکٹر سے کچھ خاص امید نہیں دلائی بھائی جان، کیونکہ کینسر آخری سٹیج کا ہے، مگر وہ اپنی جانب سے تمام کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ میر رحمان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کچھ فاصلے پر رک گئے۔ میر رحمان نے انگلی سے ٹھوڑی کھجائی۔ رابعہ کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اپنی بیوی سے کہو کہ اپنا رویہ اس کے ساتھ درست رکھے۔ کل حویلی میں کیا ہوا مجھے سمیرہ نے سب کچھ بتایا ہے۔ دیکھو خلیل، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح حویلی کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ وہ اب مصنوعی گفتگو سے بول رہے تھے۔ میں زلیخا کی جانب سے معذرت خواہ ہوں بھائی جان، میں اسے دوبارہ سمجھاؤں گا۔ میر خلیل کے چہرے پر شرمندگی صاف ظاہر تھی۔ بہتر بھی یہی ہوگا، ورنہ مجھے سخت فیصلہ لینا پڑے گا۔ اب محض تمہاری بیوی کی وجہ سے میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنے دوں گا۔ انہوں نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ جواباً میر خلیل سر جھکا گئے۔ پاس سے بیل گاڑی گزری تو میر آہل نے چونک کر اپنے اطراف میں نظر دوڑائی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے لمحے بیت گئے۔ ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہنوز ویسی ہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر حویلی کی جانب بڑھ گیا اور ماضی اس درخت کے ارد گرد ہوا سے ہچکولے کھاتے پیچھے رہ گیا۔ حویلی 5 کنال کی سبززار پر پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے ستون بڑی شان سے اپنے پیروں پر کھڑے تھے۔ حویلی کا خوبصورت سا لان مختلف رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ان پھولوں کی مہک ہوا کو مزید خوشگواری بخش رہی تھی۔ درمیان میں فوارہ موجود تھا جس کے 3 درجوں سے پانی بہتا دوبارہ اوپر کی جانب ابل رہا تھا۔ حویلی کے دروازے سے بیرونی دروازے تک سرمئی رنگ کی اینٹوں کی روش بنی ہوئی تھی، جس پر سیاہ رنگ کی چمچماتی پچیروں کھڑی تھی۔ میر خلیل سفید کاٹن کا کلف دار جوڑا پہنے تیار نظر آ رہے تھے۔ وہ آج زمینوں کے دورے پر جا رہے تھے۔ شادی کی دوسری ذمہ داریاں بھی انہی کے کندھوں پر تھیں۔ انہیں گاڑی کی سمت آتا دیکھ کر ڈرائیور نے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگے تھے کہ دلاویز کی آواز پر چونک کر مڑے، پھر دھیما سا مسکرائے۔ چاچو، ہوا سرد ہے، یہ شال اوڑھ لیجیے۔ دلاویز نے سرمئی شال ان کو اڑائی، ایسے کہ پیچھے سے پوری پشت چھپ گئی اور باقی شال کندھوں سے آگے کی طرف گرتی تھی۔ اسی لمحے میر آہل بیرونی دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ دروازے اور گاڑی کے درمیان فاصلہ تھوڑا زیادہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ دلاویز خلیل چاچو کو شال اڑا رہی ہے۔ وہی رک کر دونوں کو آنکھ سکوڑ کر دیکھنے لگا۔ میر خلیل نے محبت سے دلاویز کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیٹی کچھ دنوں بعد جب چلی جائے گی تو میرا خیال کون رکھے گا؟ یکدم ان کی آنکھ بھرنے لگی تو دلاویز نے دکھتی نگاہ اٹھا کر دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ ایک نظر شفقت سے دلاویز کو دیکھنے کے بعد وہ مڑ کر گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ان کی نظر آہل پر پڑی، جو پسینے سے شرابور شاید واک سے واپس آیا تھا۔
आहिल ने रुककर उन्हें सलाम किया तो मीर खलील ने सर को खम करते हुए सलाम का जवाब दिया। आहिल, मैं ज़मीनों को देखने जा रहा हूँ बेटा। बीजान की ख्वाहिश थी कि तुम भी एक बार ज़मीनों का ज़रूर चक्कर लगाओ। वो सिरसरी अंदाज में कहते हुए गाड़ी में बैठने लगे। जी चाचू, जाने से पहले मैं ज़रूर अपनी ज़मीनें देखना चाहूँगा, उसने लापरवाही से शाने उचकाते हुए कहा। वो बैठते बैठे लम्हे भर के लिए रुके, नज़र उठाकर आहिल को देखा, फिर धीमा सा मुस्कुराए और शॉल संभालते हुए गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ने आहिस्ती से दरवाज़ा बंद किया, लम्हों में घूम कर ड्राइविंग सीट संभाली और जन से गाड़ी हवेली के मेन दरवाजे से बाहर निकाली। बैक व्यू मिरर में मीर आहिल और दिलावेश साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे गाड़ी हवेली से दूर जा रही थी वैसे वैसे वो दोनों नजरों से ओझल होते चले जा रहे थे। वो हवेली के अंदर जाने के लिए मुड़ी तो मीर आहिल ने उसे मुखातिब किया। सुनो। दिलावेश की कदम जंजीर हुए। वो आराम से घूमी मगर नजरें नहीं उठाई। ये खलील चाचू का बेटा करीम है ना? आंख से इशारा करते हुए पूछा। लॉन के दूसरी तरफ जहाँ मुलाजिम के क्वार्टर्स बने थे वहाँ दो चारपाइयाँ बिछी थी, जिनमें से एक पर करीम बाजुओं का तकिया बना के चित लेटा हुआ आसमान को घूर रहा था। जी, करीम भाई हैं, वो इतना ही बोल सकी। मैं जब से आया हूँ उसे यहाँ मुलाजमों के साथ ही बैठा देखा है, खाना भी उन्हीं के साथ खाता है। ये यहाँ क्यों रहता है, अंदर क्यों नहीं आता? वो 2 कदम मजीद करीब आया, अलबत्ता नजरें करीम पर थीं। दिलावेश 2 कदम पीछे हुई। फासला फिर उतना ही रह गया जितना पहले था। जी वो बीजान ने वो अटकी है। बीजान वॉट? आहिल ने मुतफिसराना नज़रों से उसे घूरा। वो बीजान ने उन्हें सजा दी है कि जब तक मेरी, उसने रुककर तसी की, हमारी शादी नहीं हो जाती वो हवेली की दहलीज पार नहीं कर सकते। उसने किन अखियों से मीर आहिल के चेहरे की तरफ देखा जो बिल्कुल पुरसुकून नजर आता था, और ऐसा यकीनन इसलिए हुआ होगा क्योंकि रुककर दिलावेश के चेहरे को टटोला। उससे तुम्हारे साथ बदतमीजी की होगी। वो दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डाले मुकम्मल तवज्जो के साथ उसके चेहरे को देख रहा था। हल्की हल्की धूप निकल आई थी जिसकी रोशनी में दिलावेश का चांदी में नहाया चेहरा मजीद चमक रहा था। आपको कैसे पता चला? वो बिल्कुल चौंक गई। मीर आहिल ने उसे सर से पांव तक एक नज़र देखा। इस नज़र में कुछ अजीब सा था, मगर उस नज़र ने दिलावेश को अनकंफर्टेबल नहीं किया था। घुटनों से जरा सी नीचे आधी सब्ज रंग की कमीज और उसके नीचे सब्ज रंग का ट्राउजर पहना हुआ था और गले में हल्के पीले रंग का दुपट्टा डाल रखा था और लंबे सिया बालों की ढीली सी चोटी पुष्ट पर बिखरी हुई थी। वो बहुत मासूम और नाजुक सी दिखाई देती थी। मेरा और बीजान की रगों में बहता खून एक है। और वो ज़रा आगे आया और झुक कर उसकी कथई रंग की आंखों में देखा। और अगर मैं बीजान की जगह होता तो उसके जिस्म की एक भी हड्डी सलामत नहीं छोड़ता। एक सख्त निगाह चारपाई पर लेटे करीम पर डाली और कंधे से नारीरा गिर झाड़ते हुए वो दिलावेश के बराबर से निकल गया। दिलावेश लम्हों में एड़ियों के बल घूमी थी। इतनी बड़ी बात वो कितनी आसानी से, कितने मामूली अंदाज में कहकर निकल गया था। कौन था ये शख्स? दिलावेश ने हवेली के दरवाजा पार करते मीर आहिल की पुश्त को घूरते हुए सोचा था, जो हर गुजरते लम्हे के साथ साथ उसे हैरान कर रहा था। ये कोई राज था जो किस्तों में उस पर अफशा हो रहा था। बीजान ने ठीक कहा था, खून में एक अजीब कशिश होती है। वो कशिश अब उसे भी महसूस होने लगी थी। फिजा में हल्की हल्की खुनकी फैल गई थी। सूरज की शुआएं भी हवा में घुली ठंडक को मात देने में नाकाम दिखाई दे रही थी। दूर तक महज हरियाली ही हरियाली थी। किसान खेतों में काम करते दिखाई दे रहे थे। मीर खलील जमीनों का चक्कर लगा चुके थे और अब डेरे पर मौजूद थे। एक बड़े तनावर दरख्त के नीचे चारपाई पर फैल कर बैठे हुए, एक हाथ में हुक्का थामे वो दूसरे हाथ की तीसरी उंगली पहनी अंगूठी को उंगली में अंगूठी की मदद से घुमा रहे थे। चेहरा बिल्कुल सपाट था। दिमाग में सोचों का एक अंबार लगा था। इंसान कौन है? ये इंसान जमीन के चंद टुकड़ों पर हुक्मरानी करने वाले चलते फिरते मिट्टी के पुतले, और ये ज़मीनें जिन पर ये इंसान खुदा बने बैठे हैं, उनका किरदार सिर्फ इतना है कि ये मरने से पहले अपने ऊपर और मरने के बाद अपने अंदर जगह देती है, बस। और इंसान का काम तमाम, खत्म शुद्ध। माजी न जाने कौन सा गुनाह हुआ है जो ऐसी औलाद पल्ले पड़ी है। मीर फुरकान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बस करें, छोटा बच्चा है। सुल्ताना बेगम ने मीर खलील को आगोश में लेते हुए कहा। बज़ाहिर दिखने में ये बच्चा है, मगर इसकी हरकतें बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं हैं। रामलाल जो हमारे खेतों में काम करता है, आज उसके छोटे बेटे का सर फोड़ दिया है इस कमबख्त ने। बमुश्किल गुस्सा जब्त करते हुए बोले, या अल्लाह, ये क्या कर दिया खलील? ये सुनते ही बीजान का दिल दहल कर रह गया। उन्होंने गुस्से से मीर खलील को दोनों बाजुओं से झंझोड़ा। बीजान, मेरी कोई गलती? बस खामोश। मीर फुरकान की गरजदार फंकार से मीर खलील के अल्फाज टूट गए। नन्हा सा बच्चा बीजान से मजीद लिपट गया।
پڑھائی میں دماغ چلتا نہیں؟ آئے دن کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی گاؤں والا اس کی شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی سلطانہ، مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اس کی وجہ سے۔ بس آج سے اس کی پڑھائی بند، اب سے یہ میرے ساتھ کھیتوں میں جائے گا اور کام سیکھے گا۔ میر فرقان غصے سے صحن میں آتے پیچھے باندھے ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ مگر خلیل تو ابھی چھوٹا ہے اور بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سلطانہ بیگم نے وضاحت دینا چاہی تو میر فرقان نے گردن نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، انسان غلطیاں اگر بار بار دہرانے لگے تو اسے بچپنا نہیں ڈھٹائی کہتے ہیں سلطانہ۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب سے یہ میرے ساتھ کھیتوں اور زمینوں پر جائے گا۔ وہ حکم صادر کر چکے تھے، ان کی ہر بات حرف آخر تھی۔ اس دن کے بعد سے میر خلیل نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ صبح سے شام تک میر فرقان کے ساتھ ساتھ کھیتوں کے کام دیکھتے، حساب کتاب سے لے کر فصل کی دیکھ بھال تک۔ حال میر سرکار، کسی نے قریب سے میر خلیل کو پکارا تو جیسے وہ نیند سے جاگے، یکدم ماضی چھٹ گیا اور فسور ٹوٹا۔ وہ ہلکا سا کھنکارے۔ ہاں جلالی بولو، انہوں نے حقے کا کش لیتے ہوئے جواب دیا۔ میر سرکار، یہ زمینوں کے کاغذات جو آپ نے منگوائے تھے۔ لال ہلکی داڑھی والے جلالی نے کچھ فائلز انہیں پکڑائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اس سال ہمیں چاولوں کی فصل سے کتنا منافع ہوا ہے اس کا حساب لے کر آؤ۔ انہوں نے فائل ساتھ بائی پر رکھی اور دور افق پر چمکتے سورج کو دیکھنے لگے اور ماضی پھر سے آنکھوں کی پتلیوں پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ ماضی، وہ گم سم سا زمین پر اپنے کمرے کی ایک دیوار سے ٹیک لگائے اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ پاس اسکول کی چند کتابیں اور ایک میڈل بھی پڑا ہوا تھا۔ بابا جان نے میری کوئی بات نہیں سنی، بس اس رام لال کے کہنے پر مجھے تھپڑ مار دیا اور اسکول سے بھی نکلوا دیا۔ وہ سسکی لیتے ہوئے جیسے خود سے ہی باتیں کر رہے تھے۔ میر خلیل نے پاس پڑا ہوا میڈل اٹھایا۔ اس سال اس نے پڑھائی میں خوب محنت کی تھی اور اپنے بھائیوں کی طرح اس نے بھی اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی جس پر اسے یہ میڈل ملا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج میر فرقان کو اس کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ وہ یہ میڈل دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ میر خلیل آج بہت خوش تھے۔ وہ اسکول سے حویلی جانے کے بجائے سیدھا کھیت آ گئے تاکہ وہ میر فرقان کو اپنا میڈل دکھا سکیں۔ وہ جلدی قدم اٹھاتے کھیتوں کی جانب بڑھ رہے تھے جب راستے میں انہیں اپنے کچھ دوست مل گئے۔ راجو، جو رام لال کا بیٹا تھا اور میر خلیل کی جماعت میں ساتھ پڑھتا تھا۔ میر خلیل کے گلے میں چمکتا ہوا میڈل دور سے ہی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا اور اس پر میر خلیل کے چہرے پر آئی لاکھوں کی مسکراہٹ ان کی خوشی کی وجہ بیان کر رہی تھی۔ ارے خلیل، اچھا ہوا تو ہمیں راستے میں ہی مل گیا۔ سنا ہے گاؤں میں میلہ لگا ہوا ہے، چل ہم بھی چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک، جس کا نام سلمان تھا، اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں سلو، ابھی نہیں، کیونکہ ابھی میں کھیت جا رہا ہوں بابا صاحب کو اپنا میڈل دکھانے۔ میر خلیل نے گلے میں جھولتے میڈل کی جانب جوشی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا فائدہ خلیل، تیرا باپ کون سا تجھے خوشی سے گلے لگا لے گا، بلکہ تیرے بابا صاحب کو تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ان کی نکمی اولاد جو پچھلے 2 سال سے ایک ہی جماعت میں سڑ رہی ہے، اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ راجو، جو پڑھائی میں میر خلیل کے مقابلے میں ہمیشہ سے آگے تھا اور ہر سال جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں میں سے تھا، راجو نے کرتے ہوئے طنز کیا تو میر خلیل کے کان سرخ ہوئے۔ مجھے معلوم ہے تو اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ہر سال تو اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے، مگر اس سال جماعت میں میری پوزیشن آئی ہے اور تو نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ دراصل تجھے جلن ہو رہی ہے۔ میر خلیل نے بھی جلدی پر نمک چھڑکا تو راجو کے ہونٹ بھنج گئے۔ ابے چل، تیری اتنی اوقات نہیں کہ میں تجھ سے جلوں۔ او ہو گھمنڈی باپ کی بیکار اولاد، راجو نے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ کیا تو نے میرے بابا صاحب کو گھمنڈی کہا؟ میر خلیل نے اسے گریبان سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے غصے سے کہا اور ایک زبردست مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ جواباً راجو نے بھی 3-4 تھپڑ میر خلیل کو رسید کیے۔ باقی بچے کھڑے زور سے شور مچانے لگے اور اپنے اپنے پسندیدہ دوست کی حمایت میں اونچا بولنے لگے۔ ہاں کہا تیرا بابا صاحب کو گھمنڈی، بول کیا کر لے گا؟ راجو نے میر خلیل کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ زمین پر جا گرا۔ ابھی بتاتا ہوں، رک۔ وہ کونی کے بل اٹھتے ہوئے دوبارہ زمین کی طرف مڑے اور پاس پڑا پتھر مٹھی میں دبا لیا۔ یہ دیکھتے ہی راجو نے دوڑ لگائی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میر خلیل نے بھاری سا پتھر پوری شدت سے راجو کی سمت اچھالا، جو سیدھا اس کی گدی سے ذرا اوپر جا کر لگا اور اس کی قمیض کو رنگین کرتا زمین پر گر گیا۔ اس کی سفید قمیض کو لال رنگ میں تبدیل ہوتا دیکھ کر میر خلیل لمحے بھر کے لیے گھبرا سے گئے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پاس کھڑے باقی بچے بھی ڈر کے مارے اپنے اپنے گھر بھاگ گئے تھے۔ راجو روتا دھوتا کھیت میں اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور ایک کی چار لگا کر بتائی۔ میر فرقان بھی اس وقت کھیتوں میں موجود تھے۔ راجو کے بہتے خون اور رام لال کی شکوہ کرتی آنکھوں کو دیکھ کر ان کو میر خلیل پر شدید غصہ آیا۔ میر فرقان گرم مزاج اور کافی دبدبہ رکھنے والے شخص تھے۔ ان کی رکھ رکھاؤ اور دریا دلی سے پورا گاؤں واقف تھا۔
वो अपनी ज़बान के पक्के शख्स और अपने इंसाफ से पूरे गांव में जाने जाते थे। उन्होंने राजू को फौरन तिब्बी इमदाद फराहम की और उसके इलाज का सारा खर्चा भी उठाने का वादा किया। वो जो हमेशा सर उठाकर जीने वालों में से थे, आज अपनी ही औलाद की हिमाकत की वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दोपहर ढलकर शाम में बदलने लगी। उस मासूम बच्चे की सिसकियां होके की गुड़ गुड़ में कहीं दब सी गई और माजी आहिस्ता आहिस्ता धुआं होने लगा। गुस्से से लाल होते बाबा साहब ने नन्हे से बच्चे को मारते हुए उसके गले में झूलते मेडल को नहीं देखा था और ना दुखी बीजान ने मीर खलील से राजू का सर फाड़ने की वजह पूछी थी। वो बच्चा दीवार से कमर टिकाए रोते रोते न जाने कब सो गया। पास पड़ा मेडल उसका मुंह चिढ़ाता रहा। अगले रोज से हवेली में शादियाने बजना शुरू हो गए थे। दोपहर ढलते ही लड़कियां सहन में ढोलक लेकर बैठ जाती, भांत भांत की बोलियां बोली जाती, नए नए पकवान बनते और मेहमानों की आमद और रफ्त भी शुरू हो गई थी। ऐसे में जुलेखा अपने कमरे में जले पाँव की बिल्ली की तरह दाएं से बाएं चक्कर काट रही थी। वो ऐसा क्या करती कि आहिल की शादी दिलावेज की बजाय रीमा से हो जाती। बीजान ने उस पर सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। मीर खलील ने ऐनक के ऊपर से उसे झांक कर देखा और एक अफसरदा सी आह अपने फेफड़ों में उतारी। इस औरत का कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने मायूसी से सोचकर अपने जहन दोबारा हिसाब किताब में मबजूल कर लिया। उनके कमरे से निकलकर जीने चढ़कर ऊपर आओ तो मीर आहिल गुमसुम सा स्टडी टेबल की कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। माथे से पसीना टपक रहा था। कुर्ते के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे जैसे घुटन से बचने के लिए खोले गए हों। मीर रहमान और सुमेरा का इंतकाल एक कार एक्सीडेंट में हुआ था। वो दोनों कचहरी के काम से शहर गए थे। जब वापसी पर घर आते हुए उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई थी। मीर रहमान और सुमेरा मौके पर जहां बहाक हो गए थे। गाड़ी का ड्राइवर हादसे की संगीनी देखकर मौके पर फरार हो गया था। वो मीर आहिल था जिसको अपने वालिदैन के एक्सीडेंट की खबर सबसे पहले मौसूल हुई थी, क्योंकि मीर रहमान की कॉल लॉग में सबसे पहला नंबर आहिल का था जिससे उन्होंने आखिरी बार बात की थी। मिट्टी सटे चेहरे और कीचड़ में लुथड़ी दो लाशें, वो मंजर जैसे कयामत का मंजर था। वो उनके सिरहाने पर खड़ा बेयकीनी से अपने माँ बाप के बेजान वजूद को स्ट्रेचर पर रखते हुए देख रहा था। हाथ पांव उछलते और दिमाग सुन्न हो चुका था। तब उसकी नज़र कीचड़ में पड़े एक कीमती पत्थर पर पड़ी। वो फिरोजा पत्थर था। उसे लगा किसी ने उसके पैरों के नीचे से बहुत जोर से ज़मीन खींची थी। वो लम्हे भर को सांस नहीं ले पाया। इर्द गिर्द फिजा में घुटन सी भर गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई। उस रोज़ के बाद से अजियतों का एक अजीब ना थमने वाला दौर शुरू हुआ था। उसे रातों को अजीब अजीब से ख्वाब आने लगे थे। हर बार वो अपने माँ बाप की कीचड़ में लुथड़ी लाश देखता। यहाँ रहकर दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो जिंदगी से दूर होता जा रहा था। वो हमेशा से ऐसा नहीं था, मगर इस हादसे ने उसके जहन के खानों को तितर बितर कर दिया था। उसकी हालत देखकर मीर खलील और बीजान ने उसे इस माहौल से दूर एक बेहतर माहौल में भेज दिया। जिस दिन से उसने हवेली में पाँव रखा था, माजी की वो तमाम मनासिर उसकी आंखों की पुतलियों पर किसी फिल्म की तरह चलने शुरू हो गए थे। आज फिर उसने ख्वाब में अपने माँ बाप को उसी हालत में देखा था। वो खाली उस जहनी की हालत में चलता हुआ बेड साइड टेबल तक आया। झुककर दराज बाहर खींची तो अंदर एक सफ़ेद मखमली रुमाल रखा था। उसने वो रुमाल निकाला और वहीं बिस्तर पर बैठ गया। उसने बेजान हाथों से तयशुदा रुमाल को खोला तो अंदर वही आसमानी रंग का पत्थर रखा हुआ था। एक आंसू खामोशी से टूटकर उसकी पलकों से गिरा था, जिसकी कॉलर में जज्ब हो गया। एकदम माहौल में पूरे असरारियत सी फैल गई। यह हवेली और यहाँ के मकीन न जाने कितने राजों के जनाजे अपने कंधे पर उठाए खामोशी से जिंदगी बसर कर रहे थे। आहिल ने रुमाल को आहिस्ती से तय करके दोबारा दराज में रख दिया। ये वो राज था जिसे उसने एक अरसे से अपने दिल के मुर्दा जमीन में गाड़ रखा था। कहते हैं शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। मीर खलील की सियाह रंग की पजीरो हवेली की गेट से अंदर दाखिल हुई। पास खड़े मुलाजिम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मीर खलील सर को खम देते हुए गाड़ी से बाहर निकले। हवेली खूबसूरत रंग बरंगी कुमकुमों की चादर से ढकी हुई थी। यूं तो जंगल में बहुत से शेर पैदा होते हैं, मगर उनमें से राजा वही होता है जो दूसरों शेरों को मात देता है, जो ज़्यादा ताकतवर और डोमिनेटिंग होता है। हवेली की चहल पहल काबिल दीद थी। वो मेहमानों से अलेख सलेख करते आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ा रहे थे। अरे मीर साहब, आपकी मदद के बगैर हम कहाँ वो ज़मीन हासिल कर सकते थे। आपका ये एहसान है मुझ पर। मेहमानों में से कोई मीर खलील से मुसाफा करते हुए बोल रहा था। मीर साहब का रो भी ऐसा है कि कहीं कोई दूसरा शख्स मीर खलील की शख्सियत पर तबसरा कर रहा था। रास्ते से गुजरता हर मुलाजिम मीर खलील को रुक कर मौदबाना अंदाज में झुककर सलाम पेश करता, अपने काम में मगन आगे बढ़ जाता और वो दोनों हाथ पुष्प पर बांधे सर के इशारे सबके जवाब देते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल की तमाम शेरनियां उसे एक शेर के आगे पीछे घूमती हैं, अपने शेर के लिए शिकार करती हैं।
ارے خلیل، تو کب آیا؟ چل اچھا ہوا، ضروری موضوع پر بات کرنی تھی۔ پیچھے سے بی جان نے پکارا تو وہ محض مسکرائے۔ بابا جی، آپ کو بڑے ماموں یاد کر رہے تھے، انہیں بھی آپ سے کام تھا، اور وہ میں نے کپڑوں کے لیے آپ سے رقم کا۔ میر خلیل نے بیٹی کو مسکرا کر آنکھوں سے جواب دیا تو ریما خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ شکریہ بابا جی۔ تو جواباً میر خلیل بھی کھلے دل سے مسکرائے۔ ہاں ظاہر ہے میرے شوہر زمین اور کھیتوں کی بھاگ دوڑ دیکھتے ہیں، ان کے سوا ہے ہی کون؟ بس وہی ہمارے سربراہ ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ کہیں پاس سے زلیخا کی بھی آواز سنائی دی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے صحن سے ملحقہ زینوں کی طرف بڑھ گئے۔ چھوٹی سی راہداری کو عبور کر کے دائیں جانے مڑتے ہی ایک مختصر سا زینہ تھا جو اوپر چھت کی طرف جاتا تھا۔ ان کے چہرے پر کچھ لمحے پہلے والے تاثرات کا اب شائبہ تک نہ تھا۔ وہ چھت کی منڈیر پر دونوں ہاتھ جمائے تھوڑا سا آگے کو جھکے تو نیچے ہرا بھرا روشن سا لان دکھائی دے رہا تھا۔ دور دور تک خاموش کھیت لہرا رہے تھے۔ نیچے سے سر اٹھا کر دیکھو تو اوپر ایک ہیولا سا نظر آتا تھا۔ تیز روشنی درمیان میں حائل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ان کا وجود اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ مگر جب کوئی دوسرا طاقتور شیر اس شیر کو مار کر اس کی جگہ لے لیتا ہے تو وہی شیرنیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اقتدار میں آئے نئے شیر کے ساتھ جا ملتی ہیں۔ یہ طاقت اور اقتدار کا وہ چکر ہے جو صدیوں چلتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ کہنے کو انسان ایوالو ہو چکا ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ انسان بھی صدیوں سے اقتدار اور حالات کے اس چکر میں خوار ہوتا آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا آ رہا ہے۔ یہ وہ ہوس ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گرا دیتی ہے، لال سرخ خون کو سفید کر دیتی ہے، جو بغاوت سکھاتی ہے، جو خون بہاتی ہے۔ طاقت کا نشہ دنیا کا وہ واحد نشہ ہے جو حرام نہیں ہوتا۔ برق کمکمے ماضی کے اندھیرے میں ڈوبنے لگے ارد گرد مہمانوں کے کہکے، ملازموں کے کام کرنے کا شور اور ڈھولک کی آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں، اور میر خلیل اپنے ماضی کے دروازے کی پٹ وا کر کے اندر داخل ہو گئے۔ ماضی، میرے خیال سے ہمیں ملتان والی زمین کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہاں فیکٹری لگائیں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا، نئے تعلقات بنیں گے، ہزاروں لوگوں کی دعائیں لگیں گی، اور تو اور ہمارے بابا صاحب کا نام اور ساکھ دونوں مضبوط ہوگی۔ میر فیصل اپنے بابا صاحب کے روبرو صوفے پر براجمان تھے، ان کے برابر والے صوفے پر میر رحمان بھی براجمان تھے۔ لاؤنج میں بالکل خاموشی تھی، سب خاموشی سے میر فیصل کے مشورے کو سن رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے رحمان؟ میر فرقان نے فیصل کی بات ختم ہونے کے بعد آہستگی سے گلا کھنکارا اور رحمان کو مخاطب کیا۔ چہرے پر محظوظ سے تاثرات تھے، انہیں میر فیصل کا مشورہ پسند آیا تھا۔ میر خلیل دونوں ہاتھ مؤدبانہ انداز میں باندھے میر فرقان کے صوفے کے پیچھے کھڑے باپ اور بھائیوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ میرے خیال سے ہمیں جلد بازی میں فیصلہ نہیں، اس زمین کی لوکیشن بہت اچھی ہے، اس سے بہتر جگہ چاولوں کی فیکٹری ڈالنے کے لیے ہمیں نہیں مل سکتی۔ اگر ہم دیر کریں گے تو زمین ہاتھ سے نکل جائے گی، اور وہاں ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے سے سارے انتظامات اور فیکٹری کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہوں گے۔ میرے خیال سے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میر فیصل نے میر رحمان کی بات درمیان میں کاٹی۔ میر رحمان کچھ کہتے کہ میر فرقان کلف لگے سفید کاٹن کی قمیص کا دامن جھاڑتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے، تو میر فیصل اور میر رحمان نے بھی ان کی تقلید کی۔ میر فرقان جیسے فیصلہ کر چکے تھے، رحمان ملتان والی زمین کا سودا کرو، یہ زمین ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے۔ میر فرقان حکم صادر کر چکے تھے۔ میر رحمان نے گہری سانس کھینچی، پھر بھائی کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مسکرائے۔ میر فیصل نے بھی جواب مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ میر رحمان لاؤنج سے باہر نکلے تو ان کے تاثرات بالکل بدل گئے، چہرے پر برفیلا سا تاثر تھا۔ میر خلیل اب لاؤنج میں میر فیصل کے ہمراہ تنہا کھڑے تھے جب رابعہ نے 2 انگلیوں سے دروازے پر دستک دی تھی۔ دونوں نے بر وقت مڑ کر دروازے پر کھڑی سر کو دوپٹے سے ڈھانکے رابعہ کو دیکھا تھا۔ دراز قد اور خوبصورت نقش والی لڑکی کی نظریں زمین کو گھور رہی تھی۔ بی جان منزلیں میر صاحب کو یاد کر رہی ہیں۔ گلابی ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی۔ آپ چلے، میں آتا ہوں، روب دار مگر انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا گیا، تو لمحے بھر کے لیے رابعہ نے خوبصورت لمبی پلکیں اٹھا کر میر فیصل کی جاذب نظر سے رابعہ کو دیکھا، جو مکمل توجہ سے آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے وہاں سے فوراً چلی گئیں۔ حال کوئی آہستگی سے بنا چاہ پیدا کیے میر خلیل کے کب میں آ کر کھڑا ہوا، تو میر خلیل ماضی کے دروازے کو مقفل کر کے جلدی سے حال میں داخل ہوئے۔ مہمانوں کے کہکے، ملازموں کے کام کرنے کا شور اور ڈھولک کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگی۔ یہاں تنہا کھڑے کیا سوچ رہے ہیں چاچو؟ میر آہل کثرتی بازوؤں کو سینے پر لپیٹتے ہوئے مستفسر ہوا۔ وہ ان کی شانہ بشانہ منڈیر پر کھڑا دور کھیتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا ہے، انہوں نے کھوئے ہوئے انداز میں جواب دیا، اور بدل بھی گیا ہے۔ میر آہل کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ میر خلیل نے رخ اس کی جانب کیا۔ وقت، آہل نے فقرہ مکمل کیا اور میر خلیل کو دیکھے بغیر واپس مڑنے لگا جب میر خلیل نے اسے پیچھے سے پکارا، آہل بیٹے،
نہ جانے کیا تھا ان کے لہجے میں کہ آہل کے قدم زنجیر ہوئے، لب کے کنارے تھر تھرائے، مگر اس نے رخ نہیں پھیرا کہ شاید وہ پتھر کا نہ ہو جائے۔ وہ ہنوز جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا۔ ان 9 سالوں نے ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ حائل کر دیا ہے بیٹا۔ میر خلیل کی آواز میں عجیب سی تھکن واضح تھی۔ تصحیح کیجیے چاچو، فاصلہ انسانوں کا نہیں بلکہ… الفاظ ادا کرنا مشکل سا ہوا، اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لیا ہو۔ بلکہ انہوں نے نہ جانے کس بات کی تصدیق کرنا چاہی۔ آہل کے لیے وہاں مزید ٹھہرنا ناگزیر ہو رہا تھا۔ تنہائی کا احساس نے ہمارے درمیان صدیوں کا فاصلہ کھینچا ہے چاچو۔ اس وقت یہی جواب اسے مناسب لگا تھا۔ میر خلیل نے دکھ سے گہری سانس ہوا میں خارج کی۔ اگر تم چاہو تو یہ فاصلہ ہم مل کر طے کر لیں گے آہل۔ کچھ قدم تم طے کر لینا اور کچھ قدم میں آگے بڑھا لوں گا۔ آہستہ آہستہ سارے زخم سل جائیں گے، ہر درد کی دوا مل جائے گی، سب پہلے جیسا ہو جائے گا اگر تم… وہ کہتے کہتے 2 قدم آگے بڑھے۔ نیم اندھیرے میں ڈوبی چھت کے فرش پر میر خلیل کا سایہ اسے اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ اگر… وہ ہنوز جیب میں ہاتھ ڈالے میر خلیل کی جانب پشت کیے سامنے والی منڈیر کو تکتے ہوئے بول رہا تھا۔ بات ساری اس لفظ اگر پر آ کر ٹھہر جاتی ہے چاچو، اور میں… لمحے بھر کی خاموشی۔ میں اگر مگر کے چکر میں اپنا وقت پہلے سے ضائع ہو چکے اپنے وقت پر مزید ضائع نہیں کرتا۔ بات مکمل کر کے وہ زینے پھلانگ کر نیچے اتر گیا اور میر خلیل اندھیرے میں کھڑے چاند کی روشنی میں نہ جانے کون سا داغ دیکھنے میں کھو گئے۔